اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اسٹیج پہ میری داہنی جانب تشریف فرما حضرت الشیخ جناب ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ اور بائیں طرف عزیز گرامی جناب مولانا فرید الدین فیضی صلی اللہ. محترم سامعین، خواتین اسلام، ابھی ہم نے دو خطابات بہت ہی پرموس اور مؤثر سنے ہیں. بہت بڑی تیزی سے رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نیک عورت کی پہچان، تھوڑی دیر اس میں گفتگو انشاءاللہ ہوگی. دیکھیے، جب عورت کا تذکرہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرد کے مقابلے میں ایک پورا طبقہ جو عورت کا ہے وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اسی لیے بیوی کو نصف بہتر کہا جاتا ہے. اردو کی اصطلاح جو ہے بیوی کو نصف بہتر کہتے ہیں. تو عورت یہ کائنات کا حسن بھی ہے، عورت اس دنیا میں سب سے بہترین پونجی بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا پوری کی پوری فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی جو ہے دنیا کی وہ نیک عورت ہے. عورت صرف نہیں، نیک عورت. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قید لگا دی ہے الصالحہ کی. کیا مطلب اس کا؟ کہ ساری عورتیں دنیا جہان کی ایک مرد کے لیے بہترین پونجی اور بہترین متاع نہیں ہے، صرف وہ ہیں جو صالحہ ہیں، جو نیک ہیں. اب ان نیک خواتین کی، نیک عورتوں کی کچھ پہچان بھی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور اگر تفصیل میں جایا جائے تو میرے خیال سے اگر صالحہ خاتون کی پہچان کوئی بھی خطیب بیان کرنا چاہے تو پوری رات ختم ہو جائے گی. اس لیے میں چند جو اہم باتیں ہیں
قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اور خصوصاً جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ نیک عورت کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ اور ایک نیک خاتون دنیا میں بھی باعث سکون ہے اور آخرت میں اس کے لیے انشاءاللہ جنت ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مرد یہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام نگراں اور حاکم کو کہا جاتا ہے۔ کیوں یہ حاکم ہیں عورتوں پر؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ وہابی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور ایک وجہ کسبی ہے۔ وہابی کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے وہ قوام ہیں کہ اللہ نے جو بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو مردوں کو بہت سے معاملات میں عورتوں پر فضیلت ہے، عقل و شعور کے اعتبار سے، جسمانی طاقت و قوت کے اعتبار سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو یہ تو ہے وہابی، اور ایک ہے کسبی۔ کسبی مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، جس سے اس کی شادی جس خاتون سے ہوتی ہے اس کا مہر ادا کرنا اس کے اوپر واجب، فرض اور ضروری ہے۔ اس کے سکنا رہنے کا انتظام اسی کے ذمہ ہے، کھانے پینے کا انتظام اسی کے ذمہ ہے، کمائی اسی کے ذمہ ہے۔ تو یہ جو وہ عمل کر رہا ہے اس بنیاد پر بھی فضیلت ہے، اس وجہ سے بھی وہ قوام ہے اور حاکم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا مردوں کے بارے میں، آگے دیکھیے کتنے حسین پیرام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ واقعی ایک آدمی دل نکال کر کے رکھ دے اس آیت کریمہ کے سامنے، اور خصوصاً عورتیں۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک عورتیں، یہی سے اللہ نے ابتدا کی عورتوں کا جب بیان کیا تو الصالحات کہا، النساء بھی اللہ فرما سکتے ہیں، لیکن الصالحات کہا۔ یہ الصالحات کون عورتیں ہیں؟ جو مردوں کو قوام سمجھتی ہیں، وہ خواتین جو اپنے شوہروں کی عزت ان کا احترام کرتی ہیں، ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کی فرما برداری کرتی ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں۔ یہ گویا کی رغبت اللہ دلا رہے ہیں کہ عورت کو صالحہ ہونا ہی ہونا چاہیے، اور اسی لیے فرمایا فالصالحات۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفسیر سلسلے میں کی ہے۔ فالصالحات، اب وہ صالحات کو قانتات، فرما بردار ہوتی ہے، اللہ کی فرما بردار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار، اور اپنے شوہر کی فرما بردار۔ یہ جو شوہر کی فرما برداری ہے، ذرا غور کیجئے، انسان جب اس دنیا میں آیا تو پہلا رشتہ کون سا قائم ہوا؟ باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، والدین اور اولاد کا نہیں۔ پہلا رشتہ انسان کا قائم ہوا میاں اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا، یہ پہلا رشتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جب تخلیق فرمائی تو ان کے سکون قلب کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ کیوں؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ وہ عورت، نیک عورت، اس کی ایک علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہو، سکون اور اطمینان کا باعث ہو۔ یہ آیت کریمہ کہتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی عورت کی تخلیق کا مقصد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی،
اور سب سے ٹیڑھی پسری اوپر کی ہوتی ہے. اگر آدمی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زندگی فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کو سیدھا کرنے پہ آ جائے تو توڑ دے گا. وہ کسرھا طلاق ہوا، توڑنا کیا طلاق. تو یہاں آپ دیکھیں پہلا رشتہ میاں بیوی کا قائم ہوتا ہے اور مقصد کیا ہے؟ سکون. تو ایک نیک خاتون کی پہچان کیا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہو. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں جتنی خواتین ہیں جو کسی نہ کسی کی بیوی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہے، اور اگر باعث سکون ہے تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ وہ صالحہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے. اگر اپنے شوہر کے لیے وہ باعث سکون ہے تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کو ڈالا. اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کے اللہ فرماتے ہیں فرما بردار ہوتی ہے، حافظات للغیب، محافظ ہوتی ہے اللہ کی نگہداشت میں ہوتی ہے. بما حفظ اللہ، جو اللہ نے نگہداشت رکھی ہوئی ہے، حفاظت، اس بنیاد پہ وہ شوہر کی غیبوبت میں، شوہر نہیں ہے پھر بھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، وہ محافظہ ہوتی ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم جن سے ڈرتے ہو کہ وہ نافرمان ہوں گی. نشوز کی ایک باریک تفسیر بعض مفسرین کرتے ہیں کہ نشوز کے معنی بلندی کے ہوتی ہیں، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں. تو وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنے اوپر بلند سمجھتی ہے وہ صالحہ ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ نشوز نافرمانی. اگر ڈر ہے کہ نافرمان ہوگی وہ تو فعیدوہن، ان کو نصیحت کرو، وہجروہن، بستر الگ کر دو ایک دو دن کے لیے وقتی طور پر، من المضاجع، بستر سے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو لیکن ہلکی مارا. بہت سے لوگ اپنی بہادری اسی میں سمجھتے ہیں کہ عورت کو جتنا پیٹنے جائے اتنے بڑے پہلوان ہیں. اس شخص سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے جو اپنی بیوی کو پیٹتا ہے. سن لیجیے، جانوروں کی طرح سے ہلکی مار مارنے کا حکم ہے. اگر واقعی وہ نشوز پر آمادہ ہے، سرکشی پر آمادہ ہے، نافرمانی پر آمادہ ہے، معلوم کیا ہوا کہ وہ عورت جو فرما بردار ہے وہ صالحہ ہے، اور جو نافرمان ہے وہ کیا ہے؟ غیر صالحہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ تعالی خیرا، کوئی مومن اللہ کے تقوی کے بعد کسی خیر سے مستفید نہیں ہو سکتا کس کے مقابلے میں؟ من زوجۃ صالحۃ، نیک بیوی کے مقابلے میں. ان امرہا اطاعتہ، اگر شوہر حکم دے رہا ہے اور وہ حکم ایسا ہے جو خلاف شریعت نہیں ہے، یہ سن لیں مرد بھی، خلاف شریعت اگر کوئی مرد کسی عورت کو حکم دے رہا ہے تو اس کے اوپر اس کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مخلوق میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے کرنے کو اور اس سے خالق ارض السماوات والارض کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی. شوہر کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اس کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی بلندی اپنی جگہ پر ہے، اس کی اطاعت اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر وہ غیر شرعی کام کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اور اس کی بات نہیں مانے گی. فرمایا ان امرہا اطاعتہ وان نظر الیہا سرتہ، اور جب شوہر، یہ بھی ایک علامت ہے، جب اس کی جانب دیکھے تو خوش کر دے. وہ نیک خاتون کی ایک پہچان یہ بھی ہے. شوہر تھکا مادہ آیا دفتر سے، یا بیچارہ اگر محنت مزدوری کرتا ہے تو اپنے کام سے تکان سے پورا بدن اس کا ایک دم ٹوٹ رہا ہے. اب ایک جو صالحہ خاتون ہوتی ہے اس کا فرض نصیبی کیا ہے؟ آیا بیگ ہاتھ میں ہے، تھیلا ہاتھ میں ہے، یا کوئی بھی سامان ہاتھ میں فوراً لیا،
جوتا نکالا، گرمی کے دن ہے، پنکھا نہیں چل رہا ہے تو دستی ہاتھ والا پنکھا چلنے لگی، خیریت پوچھی، پانی پیش کیا، کھانے کا پوچھا، ساری تکان بھرتی ہو جاتی ہے، یقین جانیے۔ مسکراہٹ کے ساتھ جب، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حدیث میں بیان فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی کے سامنے اگر مسکرا بھی دو تو یہ صدقہ ہے۔ اور ایک عورت اپنے شوہر کو مسکرا کے ملے، لبوں پہ اس کے مسکراہٹ ہو، پیشانی پہ اس کے شکن نہ ہو، تو مرد کی ساری تکان ختم ہو جائے گی اس کو دیکھ کر کے۔ تو یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، ابھی ہمارے خطیب، پہلے خطیب نے نخاس کو پتہ نہیں کہاں کا نام دیا، بازار جائیں گی تو ایک دم سچ سمجھ دیں گے، ایک دم پٹا، اور کہیں اگر شادی کے فنکشن میں جانا ہے تو مت پوچھئے وہ لباس جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ اس میں آپ نے ایک قسم کی کا بیان فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی خواتین آئیں گی بعد میں جو پہنے ہوئے بھی کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوگی۔ یہ نٹ کا جو لباس چلا ہے جس سے بدن جھلکتا ہے، یہ وہی ہے۔ قربان جائیے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کس طرح سے حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے، اور عورتیں ہیں جو نیٹ والے لباس پہ ہزار جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ شوہر کی خریدی ہوئی کوئی چیز ان کو پسند نہیں آتی۔ شوہر لاتا ہے کپڑا جو پردہ پوشی کرنے والا ہے تو کہتی ہے کہ سب پورا کمال اٹھا کے لے کے چلے آئے ہو، اب میں جاؤں گی خریداری کرنے، تو نخاس ہے، امین آباد ہے، پتہ نہیں کتنے آباد ہیں، دلہی عورتوں سے آباد ہیں۔ پھر اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق کپڑے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مذمت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ کپڑا پہننا، مائلاتن، وہ خود مائل ہوگی دوسرے کی جاتی رجھیں گی، وہ ممیلاتن، رجھانے والی ہوگی۔ باہر جب زیب و زینت کر کے کوئی خاتون نکلتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت سی عورتیں جو نقاب میں، چلو ٹھیک ہے نقاب میں، برقعے میں، لیکن جو چہرہ کھول کر کے نکلتی ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ شوہر کے سامنے رہیں گی اور گھر میں رہیں گی تو سب سے خراب لباس پہنے گی، سب سے خراب، چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہو، سر ایسا لگتا ہے جھاڑ کوئی اگی ہوئی ہے، نہ کنگھی ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے غزوات سے واپس آتے تھے، سفر سے جب آتے تھے صحابہ کرام کو حکم فرماتے تھے مسجد نبوی میں رک جاؤ، یک بیک گھروں میں داخل نہ ہو، اپنے گھر والیوں کو خبر کر دو کہ تستحد المغیبۃ وتنتشط الشعیثۃ، تاکہ جس کا شوہر ایک عرصے سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر لے، زیر ناف کو صاف کر لے، بال وغیرہ اپنے صاف کر لے، اور پہنچے شوہر تو خوشدلی محسوس کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ مردوں کا بھی قصور ہے، اب تو فون کا زمانہ بتا کے آؤ، بعض لوگ کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کس حالت میں، غلط بات ہے، عورت کو آزمانا نہیں چاہیے۔ آپ آئیں، فون کر کے آئیں، 1 گھنٹے میں پہنچنے والا ہوں۔ عورت نیک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزیں چھوڑ کر کے شوہر کے استقبال کی تیاری کرے، اچھا لباس پہنے، اور اگر غادہ پاؤڈر کہ اگر وہ رسیہ ہے تو وہ بھی شوہر کے لیے لگائے، اور ان کے لیے تو نہیں ہے، کنگھی کرے بالوں میں، سب سے اچھا لباس پہنے استقبال کرے، تو یہ نیک خاتون کی ایک علامت ہے۔ باہر نکلے تو پردہ کرے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں۔ اونٹ کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم ہے بختی اونٹ، اس کی کوہان جو تھوڑی لٹکی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جو سعودیہ وغیرہ گئے ہوں گے جانتے ہوں گے، لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ تو آج تو وہ جو بانڈا ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں جوڑا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، زیادہ تر خواتین ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی سٹیک اور ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت، ایسی عورتیں جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہیں، اور دخول جنت تو بڑی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، اس کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، وَإِنَّ رِیحَھا لَتُوجَدُ مِن مَسِیرَۃِ کَذَا وَکَذَا، جبکہ اس کی خوشبو جنت کی بہت دور سے محسوس کی جائے گی، وہاں تک نہیں پھٹکنے پائیں گی ایسی عورتیں۔
تو اس حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا نظر الیہا سرت، دیکھے تو اس کو خوش کر دے عورت۔ فرمایا ایک اور علامت بیان فرمائی، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، کوئی حکم دے تو اس کی فرمانبرداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب غیر حاضر رہے تو حفاظت ہے۔ کس چیز کی حفاظت؟ اس کی عزت کی حفاظت، اس کی آبرو کی حفاظت، اپنی ذات کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سے بخاری کی، اس کا ایک ٹکڑا سنیے۔ آپ نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت بھی نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اس کی اولاد کی۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور اس سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا شوہر نہیں تھا، اس کے مال کی حفاظت تم نے کس طرح سے کی، اس کی اولاد کی پرورش تم نے کس طرح سے کی۔ ایک نیک خاتون کی پہچان یہ بھی ہے کہ جو اس کی گود میں بچے آئے ہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان کی دینی اور اسلامی تربیت کرے۔ کیا عورتیں ایسا کرتی ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ تو اگر 2 سال شادی کو ہو گئے، 3 سال ہو گئے تو عورت دشمن بن جاتی ہے، سانس ایک دم سانس لینا کو گھر کر دیتی ہے۔ محلے پر اس کی عورتیں، ارے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ابھی کلکاری گھر میں نہیں کودی، ابھی دادی نہیں بنی آپ، اور ساس محترمہ منہ کھلائے ہوئے ہیں بہو سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے 80 سال کے تو ہے، اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت کی دشمن ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ یہ ڈھیری وہ ڈھیری، یہ مدار وہ مدار، چھوٹی سرکار بڑی سرکار، یہاں سجدہ وہاں سجدہ، کوئی بھی یہ تعبیر بنا دے، یہ گھنٹا بنا دے تاکہ گول بھری ہو جائے۔ ہزاروں آرزو تمناؤں خواہشوں کے بعد اللہ کے فضل سے اگر اولاد ہوتی ہے تو ایک تو نام بہت غلط رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر پرورش بھی نہیں ہوتی۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها شعبا طیبا العراقی، شاعر کہتا ہے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اگر تم نے اس کو تیار کر دیا تو اچھی نسل تیار ہو جائے۔ تو نیک خاتون کی پہچان یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، شوہر غیر حاضر ہے تب بھی اور موجود ہے تب بھی کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے نہ دے جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ یقیناً ہونا چاہیے، ایک غیرت مند آدمی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی اجنبی کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتا اور اپنی بیوی کو اس کے سامنے نہیں ہونے دیتا ہے۔ پردہ کرنا بھی ایک خاتون، نیک خاتون کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیرت مند آدمی ہے نا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اب شوہر نامدار باہر ہیں، کوئی آدمی اجنبی آ گیا تو عورت سوچتی ہے کہ وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، شوہر کو پتہ ہے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے گیا، اچھا آ جاؤ، بھلے کوئی غلط کاری نہ ہو لیکن اس کا گھر میں داخل ہونا بغیر شوہر کی مرضی کے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی خاتون سب کچھ ہو سکتی ہے، نیک نہیں ہو سکتی، قطعاً نیک نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں اللہ کے وسلم فرماتے ہیں، دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتوں کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان غاب عنها نصحته او حفظته في نفسها وماله، اپنے نفس، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ آج کا جو ماحول خصوصاً مردوں نے بنا رکھا ہے، دیکھیے مرد قوام نہیں رہ گیا ہے۔ معاف کیجئے گا، میرا عنوان اگرچہ نیک خاتون ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک مرد کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج مرد قوام نہیں رہ گیا، اسی لیے اس آیت سے میں نہیں پتا کہ الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے؟ شوہر کی قسم لوگ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زن پرست یعنی بیوی کا پجاری، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ ایک ہے زن مرید، جس کو بیوی کا غلام کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے شوہر جو بیچارہ قوام ہوتا ہے، جو اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانتا ہے، وہ گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ بیوی کے ہاتھ میں، کسی عورت و خاتون کے ہاتھ میں گھر کا کنٹرول نہیں رکھتا۔ اسے پتا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح قوم تولوا امرهم امرأة، وہ قوم اور وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنا معاملہ اور کسی پر کر دیں۔ اب مرد سہل انگیز ہو چکا ہے، کہتے کون جھجک سنے عورت کی، لے اتنا روپیہ، اتنے ہزار، اتنے لاکھ، تمہیں ہی گھر چلانا ہے،
گھر چلانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اب ذمہ دار جب بنا دیا عورت کو تو خاطر میں لائے گی ساری تنخواہ. پتہ نہیں کون سی رسم آ گئی, ساری تنخواہ لا کر کے بیوی کے پلے میں. کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن ایک مزاج بن گیا ہے اور معاشرہ اور سماج میں یہ چیز ایک دم عام ہو چکی ہے. ہاں ہم جیسے لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اور ایسے لوگوں کے گھر میں الحمدللہ سکون رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ دیجئے, خرچ کیجئے, مسیک نہ بنیے, بخیل نہ بنیے. حضرت ہند اور کس موقع پہ یاد آئی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ. ابھی آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب سے, میری تو پوری کتاب اسی پر ہے اور یہ کتاب بھی آ رہی ہے انشاءاللہ, ایک اور کتاب ہے. آپ دیکھیں گے کہ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل مسیح, بہت بخیل آدمی ہے. ایک ہوتا ہے بخیل نا, اور ایک ہوتا ہے مسیح, بڑا سا فرق ہے. بخیل تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہے, تو کیا میں کچھ ان کو بغیر بتائے لے سکتی ہوں کہ جیب سے؟ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا, عورت اپنے شوہر کی جیب سے پیسہ نکال سکتی ہے لیکن معروف طریقے پر. یہ چوری ہے لیکن معروف طریقے پر. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ مسی کے نہیں دیتے تب, جب شوہر نہ دے تب کی بات ہے. غور سے سنیں, یہ نہیں کہ بس جیب خالی کرتی رہیں. نہیں دیتا ہے تو فرمایا معروف طریقے پر لے سکتی. تو آپ معلوم کیا ہوا کہ جو سماج, جو معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا صحابہ کرام کا, اس میں کیا تھا, مرد قوام تھا. خرچ وہ دیتا تھا بیوی کو, بیوی سے خرچ نہیں لیتا تھا کہ اب 50,000 40,000 45,000 تنخواہ ہے, سونپ دیا, اب اس کے بعد ہاتھ پھیلا رہا ہے. ارے بھائی کچھ مارکیٹ کرنا ہے, کچھ ضرورت ہے, جوتے پھٹ گئے ہیں, محترمہ دے دو. اچھا لگتا ہے مرد, قوامیت اس کی اجازت اس بات کی پتہ نہیں دیتی ہے. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں مرد قوام ہوتا تھا. آج ہم نے جو معاشرہ بنایا ہے عورت کو قوامہ بنا دیا ہے, اور یہی سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے. عورت بیچاری نیک بنے تو کیسے بنے, ہم نے تو اس کے نیک بننے کے دروازے ہی بند کر رکھے. اس لیے میرے بھائی مردوں کا بھی اس میں قصور ہے. ایک اور چیز ہے جو عورت کی پہچان ہے, عورت شکرگزار ہوتی ہے. نیک عورت کیا ہوتی ہے؟ شکرگزار. جو بھی شوہر کما کے لاتا ہے اس میں کہتی ہے الحمدللہ. لمبی حدیث ہے, میں اختصار کے ساتھ بیان کروں, وقت کم ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قبل جرون میں شادی ہوتی ہے, واقعہ بہت لمبا ہے. حضرت ابراہیم دیکھیے, ایک باپ کی ذمہ داری ہے اور سیکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے. بے آب ہو گیا میدان میں, چھوڑا اللہ کے حکم سے, لیکن غافل نہیں ہے اپنی بیوی بچے سے. آتے خبری گیری کرنے لگے, یہاں تک کہ شادی ہو جاتی تب بھی آتے. تو خاتون موجود ہے, ان کی بہو, ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے, پوچھتے ہیں اینا اسماعیل, اسماعیل کا, اور شکار پہ گئے. سوال گزر بسر کیسے, اور کہا بڑی تنگی ترشی ہے, ایک وقت کھاتے ہیں, دو وقت فاقہ. تھوڑی دیر بیٹھے, جانے لگے, کہا اسماعیل آئے, سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکر بدل دیں. آئے شام کو, ظاہر ہے کہ شکار آدمی کبھی خالی بھی ہاتھ آتا ہے نا. تو کہا ایک بزرگوار آئے تھے, آپ کو سلام کہے گے, کیسے تھے؟ ایسے تھے. کہا اور کچھ کہا, انہوں نے کچھ پوچھا تھا تو میں نے جو حقیقت بیان کر دیا. حالانکہ اس خاتون نے سچ بات کہی تھی لیکن ناشکری بھرے انداز میں کہی تھی. تو کہا کچھ کہا, جانے لگے تو کہا کہتا ہے گھر کی چوکھٹ بدل دے. کہا وہ میرے ابا حضور تھے, تم نے ناشکری کی. تمہیں کہنا چاہیے, اور اللہ کے وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے نا کہ اگر ہم اللہ نہ کرے ہم آپ کسی مصیبت میں ہو, کوئی خیریت پوچھے تو کہیں الحمدللہ علی کل حال. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال. یہی خواتین کو بھی کہنا چاہیے اگر تنگی ترشی ہے, الحمدللہ علی کل حال, ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے. کہا میرے ابا حضور تھے, تمہیں طلاق دینے کا کہے, طلاق دے دیا. اسی قبیلے میں شادی کی, پھر آئے, اب نیک صالحہ خاتون ہے, شکر گزار خاتون ہے, شوہر کی فرمانبردار خاتون ہے. پھر غائب ہیں, گئے ہوئی شکار پہ, اینا اسماعیل, اسماعیل کا شکار پہ گئے, کیسے گزر بسر؟ الحمدللہ, گوشت کھاتے ہیں اور زمزم تو ہے ہی, پیتے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے, کہنے جانے لگے, کہا آئے سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے. ایک دم سیم وہی سین تقریباً. آئے, کہا ایک بزرگ آئے تھے, کیسے تھے؟ ایسے تھے.
کچھ کہا آپ کو سلام کا ہے، کچھ پوچھا کہاں پوچھا، یہ پوچھا جواب کہا یہ میں نے جواب دیا، کہا اور کچھ، کہا حکم دے کر گئے اپنی چوکھٹ گھر کی برقرار رکھیں، کہا میرے ابا حضور تھے، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا تمہیں میں اپنی زوجیت میں رکھوں۔ ایک صالحہ خاتون، ایک نیک خاتون کی ایک علامت کیا ہے کہ شوہر کی کمائی کتنی کم کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا۔ اور دیکھیں جن گھروں میں شکر گزار خاتون ہیں وہ گھر برکتوں سے بھر جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، برکت کا مطلب یہ سمجھیے کہ کروڑپتی ہو لکھپتی ہو جاتے ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ جس گھر میں سکون ہو، جو اللہ دیتا ہے اسی میں گزر بسر ہو جائے، یہی برکت ہے۔ اور سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے، اور سب سے بڑی برکت بھی یہی ہے، کبھی ناچاقی نہیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں، کبھی کوئی انتشار نہیں۔ آپ دیکھیں ایک اور اس امت کی سب سے پہلی خاتون، سب سے عظیم خاتون، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، آپ نے کوئی اور نکاح کسی سے بھی نہیں کیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے عورتوں کو سیکھنا چاہیے۔ شوہر پریشان بھی ہو سکتا ہے، شوہر مصیبت میں بھی ہو سکتا ہے، ایک نیک خاتون کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے کہ شوہر کی پریشانی کو سمجھے، اس کو ڈھارس بڑھائے، اس کو تسلی دے، ارے گھبرائی نہیں، حالات آج ایسے ہیں، ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، اللہ سے دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ حالات سدھار دیں گے۔ یہ ایک نہ خاتون کہتی ہے نا۔ آپ دیکھیے اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، صحیح بخاری کی حدیث، لمبی حدیث میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جب ابتدائی 5 آیات آئیں سورہ علق کی، حضرت جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ اصلی شکل میں آئے تھے نا، 6 پروں کے ساتھ، اور آپ پر گھبراہٹ آئی کہ زملونی زملونی، جس چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے اپنی مصیبت کو شیئر کرنا چاہیے، لیکن قطعا نہیں سمجھ لیجیے گا کہ ہر چیز شیئر کرنا چاہیے، نہیں، ہر چیز شیئر کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ جو مردوں کی چیز وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ باہر آپ کی کمائی کیا ہے اور کیسے ہیں، بہت سی چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن مصیبت تو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ کہا مجھے اپنی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ دیکھیے اما خدیجہ کیا کہتی رضی اللہ تعالیٰ، کلا، یہ صیغہ دیکھیے، کلا ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور دلیل میں 5 چیزیں آپ ہی کے اخلاق کی پیش فرمائیں کہ آپ رسوا کیوں نہیں ہوں گے۔ اور شوہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب توقع رکھے کہ اس کی بیوی نیک ہو۔ کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، بہنیں ہیں، خیش و اقارب ہیں، ان کی خبر گیری کرنا، پریشانی میں ان کے کام آنا، داد و دہیز کرنا، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ، جس کو یہ بات خوش کرے، ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی روزی کشادہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داروں کے کام آتے تھے۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، ہاں جی جی جی، وہ تقدیر میں لکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 60 سال عمر لکھی ہے تو 70 کیسے ہو جائے گی، 80 90 کیسے ہو جائے گی؟ تقدیر میں جہاں یہ لکھا ہے 60 سال عمر ہے، وہ یہ بھی لکھا ہے اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو 10 سال اس کو 20 سال اس کو بڑھ جائے گی، یہ بھی تقدیر کی بات ہے۔ اور رزق میں کشادگی کر دی جائے گی تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَتَصْدِقُ الْحَدِيث، اور آپ سچی بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ آپ کو تو مکہ کے لوگ صادق امین کہتے نہیں تھکتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، چوتھی چیز مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ اگر گھر مہمان پہنچ جائے تو عورت کہتی یہ کب جائے گا، ابھی تو پکا کے کھلانا پڑے گا۔ اور بعض مرد بھی کہتے ہیں یہ جائے تب کھانے بیٹھیں، دسترخوان پہ بیٹھیں۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے، کہتی ہے جب دیکھو فلاں صاحب گھرے رہتے ہیں، ارے آپ کے دوست ہوں گے تو باہر دوستی رکھیے، آ جاتے ہیں مجھے یہ پکوان وہ پکوان سب پکانا پڑتا ہے۔ عرب کے لوگ آج بھی مہمان نوازی مشہور ہیں۔ آپ دیکھیے کہ فرمایا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 5ویں چیز فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے معاملے میں آپ مدد کرتے ہیں۔
کوئی حق پر ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں آپ کے اخلاق حسنہ کی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ڈھارس بدائی تسلی دی. کیا آج ایسی کوئی خاتون ہے؟ بہت کم ایسی ہیں. تو نیک خاتون کی ایک علامت یہ بھی ہے شوہر کی مصیبت میں پریشانی میں اس کی دل بستگی کرنا. لتسکنوا الیہا کا یہی مفہوم ہے. سکون کہاں ملے گا؟ ایک شوہر کتنا قابل کیوں نہ ہو جائے لیکن بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں اس کی قابلیت پہ شک ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، بعض لطائف عبرت کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہم لوگ تو پیری مریدی کرنے والے نہیں ہیں لیکن جو پیر بنتے ہیں نا بہت سے جعلی پیر ہوتے ہیں. ہوا میں فضا میں اڑ سکتا ہے نہیں. یہ تاب و تما اللہ نے کسی انسان میں نہیں رکھا. ہاں مشریری کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کرے تو قرآن کہتا ہے فضا میں اڑے گا آدمی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک پیر صاحب تھے بیچارے، ان کی بیوی ان کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. بعض عورتیں، اور یہ دیکھیں نیک خاتون کی پہچان کیا ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف نہ کرے. لیکن بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو فلاں کا شوہر کیسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. تو ایک تو اس آدمی سے اس کے شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، پھر اپنی بیوی سے بھی متنفر ہو جائے گا. نیک خاتون کی علامت کیا ہے؟ اپنے شوہر کو وہ سب سے اوپر سمجھے، کمائی کتنی کم کیوں نہ ہو، اور سب سے خوبصورت سمجھے. وہ چاہے جس کلر کا اور رنگت کے کیوں نہ ہو، چاہے جیسی شکل و شباہت کے کیوں نہ ہو. دیکھیے گھر جنت نظیر بن جائے گا، دل دونوں کے سکون سے بھر جائیں گے. تو وہ خاطر میں نہیں لاتی. ایک دن آئے بیچارے کہیں مریدانہ سے، تو بیگم نے کہا بڑے پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے ایک پیر دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ اڑ رہے تھے ایسے فضا میں. جھوٹ ہے، آگر میں جگہ اڑ رہے ہیں. کہا یقیناً تم نے دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا ہے، اور آپ تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بڑے ولی ہیں، بڑے پیر ہیں، کبھی اڑتے نہیں دیکھا. کہا دیکھا، تم نے دیکھا نا اپنی آنکھوں سے؟ کہا بے شک بالکل دیکھا. کہا ارے پگلی میں ہی تھا. اچھا تم تھے؟ تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. شوہر ہے تو ٹیڑھا ٹیڑھا. عجیب منطق ہے عورت کی. کہاں سے عورت نیک بنے گی بھائی؟ شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے. کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا جھوٹ موٹ میں، اس کی تعریف کے پل باندھ دیے، اور شوہر نے کہا کہ میں تھا تو کہا تم تھے، تبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یہ نیک خاتون نہیں ہوتی ہے. وقت بہت ہو چکا ہے اور میرے خیال سے سماعتیں بھی تھک گئی ہیں، لیکن 9 بجے کا وقت تھا، 9 بجے ختم ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کیجیے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ ان کو نیک خاتون بنائے، نیک بیوی بنائے، صالحہ بنائے، اور شوہروں کو بھی اللہ جو ہے توفیق دے کہ وہ قوام بنے، عورتوں کو قوامہ نہ بنائیں. اللہ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور جس طرح اللہ نے اکٹھا کیا اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا پا کر کے جنت میں اکٹھا رہیں. جو کچھ ہم لوگوں نے کہا ہے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ حضرات کو اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.